الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وقل رب زدني علما اللهم آمین ہر طرح کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی بزرگی و برتری اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے کیوں ہی لاچار بے بس مجبور نہیں چھوڑا، زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور دیا، اپنے نبی بھیج کر، رسول بھیج کر، پیغمبر بھیج کر ہماری اور آپ کی رہنمائی کی۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی کے لیے اس کائنات میں، اس ورلڈ میں جتنے درخت ہیں اور جتنے تالاب سمندر ہے، پانی ہے، درخت کو قلم بنا لی جائے اور پانی کو روشنائی بنا لی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کریں، قلمیں گھس جائے گی، روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف کبھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہم سب کے خیر خواہ ہمدرد نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، عائشہ کے شوہر نامدار، فاطمہ کے ابو جان،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان اور جس موضوع پہ گفتگو کروں گا وہ ہے اولاد کی تربیت۔ یہ اولاد کی تربیت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اولاد ایک نعمت ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں دیا، اولاد سے محروم رکھا، اس آدمی سے پوچھئے جا کے کہ یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اگر کوئی انسان اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا ہے تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارا لڑکا بات ہی نہیں مانتا ہے، ہماری بچی بات ہی نہیں مانتی ہے۔ جب آپ بچپن سے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، جب وہ لڑکا بڑا ہو جائے گا، وہ بچی بڑی ہو جائے گی، تب آپ اس کی تربیت کرنا چاہے تو تربیت آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس پودے کی مانند ہے، اس درخت کے مانند ہے۔ جب پودا نکلتا ہے تو آپ اسے جس طرح کرنا چاہیں اس کر سکتے ہیں، وہی پودا، وہی درخت جب بڑا ہو جائے آپ اس کو سیدھا کرنا چاہے سیدھا نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، اولاد کی تربیت شادی سے پہلے ہی کرنی ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مولوی صاحب شادی سے پہلے اولاد کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے جو کہا ہے، آپ جو بول رہے ہیں وہ غلط بول رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑھیں گے، اسلاف کی ہسٹری آپ مطالعہ کریں گے بغور تو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کی اگر تربیت کی تو وہ شادی سے پہلے تربیت کی۔ تاریخ کے سب سے جامع کتاب، مشہور و معروف کتاب عربی میں ہے البدایہ والنہایہ۔ آپ لوگوں نے نام نہیں سنا ہوگا، اور جامع کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، اور یہ تاریخ کی بہت جامع کتاب ہے، جس طرح تفسیر ابن کثیر ہے اسی طرح تاریخ میں سب سے جامع کتاب البدایہ والنہایہ، یہ عربی میں ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رات میں سوتے نہیں تھے۔ کیوں؟ یہ احساس کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے کہ تمہارے دور خلافت میں یہ برائی ہو رہی تھی، فلاں گھر میں آدمی بھوکا سو گیا، تو اللہ کی عدالت میں کیا جواب دوں گا۔ اس ڈر سے، اس خوف سے رات بھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سوتے نہیں تھے۔ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے۔
ایک گھر سے آواز آئی، بڑھیا بولتی ہے اپنے بیٹی سے، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، آج اونٹنیوں نے دودھ کم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بوڑھی ماں کیا بولتی ہے رات کی تاریکی میں، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو تاکہ صبح گاہکوں کو پورا پورا دودھ مل جائے۔ بیٹی بولتی ہے، امی جان آپ کو پتہ نہیں، خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ آرڈر ہے کہ آج تاریخ سے کوئی دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے۔ بڑھیا بولتی ہے، ارے میری بیٹی، اس رات کی تاریکی میں سب لوگ سو رہے ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کہاں دیکھ رہے ہیں، تم دودھ میں پانی ملا دو نا۔ بیٹی کا جواب سنیے، میری ماں اور بہنوں اور نوجوان کان کھول کے سنیے، بیٹی کا جواب سنیے۔ بیٹی بولتی ہے، اے میری امی جان، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن عمر اور ہم سب کا جو خالق ہے، مالک ہے، رب، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ کل میدان محشر میں جب پوری کائنات کے لوگ ہوں گے، پورے ورلڈ کا لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھ سے میدان محشر میں یہ پوچھ لے، یہ سوال کر لے کہ اے میری بندی، فلاں تاریخ کو فلاں دن تم نے دودھ میں پانی ملا کر کیوں بیچی تھی، کیوں فروخت کی تھی؟ میری ماں، کائنات کے لوگ ہوں گے، پوری دنیا کے وہاں لوگ ہوں گے، میں اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ اس لیے میری ماں، میں دودھ میں ہرگز پانی نہیں ملا سکتی، میں نہیں پانی ملاؤں گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوان لڑکی کی آواز دیوار میں ٹیک لگا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، دین کی اجالے میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ رب تو دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ رات کی تاریکی میں کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی گانا سن رہا ہے، جبکہ یہ سب حرام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار سے ٹیک لگا کر اس بچی کی آواز سن رہے ہیں، آپ سن رہے تھے۔ اس گھر کا نشان لگا دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ واپس جاتے ہیں اور اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، ایک صالحہ لڑکی ہے، ایک نیک لڑکی ہے، اگر میرے اندر طاقت ہوتی، قوت ہوتی، میں تو اس لڑکی سے میں نکاح کر لیتا، لیکن میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، قوت نہیں، صلاحیت نہیں، میں اس لڑکی کو نکاح کروں۔ بتاؤ بیٹے، تم میں سے کون اس نیک لڑکی، صالحہ لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ عمر بن عاصم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے کہ ابو جان، میں اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، بیاہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ پیغام بھجواتے ہیں اور نکاح ہو جاتی ہے۔ اس لڑکی کے بطن سے، پیٹ سے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے اور اس لڑکی، پھر نکاح ہوتا ہے، پھر اس لڑکی کے بطن سے مسلمانوں کا 5واں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، جو اپنے پرنانا کا رول، خلیفہ میں رول ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے اسلاف نے شادی سے پہلے نیک بہو گھر پہ لائے۔ جب آپ اپنے لڑکے کے لیے نیک لڑکی تلاشیں گے، ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہے؟ خوبصورت دیندار لڑکی سورہ فاتحہ جانتی ہے کہ نہیں؟ لڑکی آیت الکرسی جانتی ہے کہ نہیں؟ لڑکی صبح شام کی دعا جانتی ہے کہ نہیں؟ لڑکا جانتا ہے کہ نہیں؟ کچھ نہیں،
خوبصورتی ہونی چاہیے. مالدار یار بہت بڑا مالدار ہے. اسلام نے اس کو ترجیح نہیں دی, اسلام نے دیندار کو ترجیح دی ہے. دیکھا ہم نے اور آپ نے یہ واقعہ سنا کہ عمر رضی اللہ عنہ اور بہت سارے واقعات ہیں. سب سے پہلے نیک لڑکی اور نیک لڑکے رشتے کے لیے تلاشتے تھے, نیک صالح. اسی لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے, تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. متفق علیہ. نکاح کسی لڑکی سے کی جاتی ہے, کسی لڑکی سے بیاہ کی جاتی ہے, کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے, 4 چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے. تنکح المرأة لأربعین لمالها, اس کا مال دیکھا جاتا ہے, ولحسبها, اس کا حسب نسب اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے, ولدینها, اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے, ولجمالها, اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. یہودی جب اپنے لڑکے کی شادی کرتے تھے تو مال دیکھتے تھے, جہاں سے زیادہ مال ملتا تھا وہاں سے اپنے لڑکے کی شادی کر دیتے تھے. عیسائی اپنے ہونے والے بہو کی خوبصورتی دیکھا کرتے تھے, جہاں سے خوبصورت لڑکی مل جاتا وہ شادی کر لیتے تھے تاکہ میرا نام ہو. اہل عرب کے یہاں یہ ماحول تھا, عرب اپنے خاندان ہی میں شادی کرتے تھے, اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے. جب اسلام آیا, اسلام نے ان تمام بنیادوں کو مٹا دیا. اگر لڑکی نیک ہے, صالح ہے, تو کوئی اس سے مطلب نہیں وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے, وہ خوبصورت ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیندار لڑکی اپنے گھر لے آؤ اور اپنے گھر کو روشن کر لو. فاظفر بذات الدین, اگر تم نے مالداری کو ترجیح دیا, اپنے خوبصورت کو ترجیح دیا, امام کائنات فرماتے ہیں تم ہلاک و برباد ہو. تو دیندار لڑکی اپنے گھر میں لے آؤ اور گھر کو خوبصورت بنا لو, گھر کو جنت نما بنا لو. میرے بھائی بزرگ دوستو, اللہ تبارک و تعالی اپنی کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے, جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ امرهم ما یفعلون ما یؤمرون. ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے فیملی کو, اپنے پریوار کو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, جہنم کی آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اگر ہمارا اور آپ کا لڑکا بائک لے کر نکلا اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, باپ اور بیٹے میں بات چیت سال بھر بند ہے, بات چیت نہیں ہوتی ہے. راستے میں اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, باپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا لڑکا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور سیریس حالت میں, وہ فوراً جاتے ہیں ہاسپٹل میں, بیٹے کو لے جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ پیسے کی فکر نہ کیجئے, جتنا پیسہ لگنے دیجئے, میرا لڑکا بچ جائے. ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو دنیا کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے ہیں, اس جہنم کی آگ سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. دنیا کی آگ ہم اور آپ جلاتے ہیں پٹرول سے, ڈیزل سے, مٹی کے تیل سے, لیکن جہنم کی آگ ایندھن جو ہوں گے انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ کون پتھر ہوں گے؟ جس کو عربی میں گندھک بولتے ہیں اور انگریزی میں سلفر بولتے ہیں. ذرا سی آگ لگے گی بھڑک جائے گی. جب ہم اور آپ
دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو جہنم کی آگ کو ہم اور آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور جہنم کے جو نگرانی کرنے والے فرشتے ہوں گے بہت سخت مزاج ہوں گے، کسی کے ساتھ نرمی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ مروت نہیں کریں گے، اللہ نے جو اسے حکم دے گا وہی کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، اس لیے اپنی اولاد کو، اپنے فیملی کو، اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اگر اس سے بچ گئے تب کامیاب، ورنہ کامیاب نہیں۔ اسی لیے اولاد کو نیک اور صالح بنائیے، اولاد کی صحیح تربیت کیجیے۔ امام کائنات فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے دروازے منقطع ہو جاتا ہے، جو نیک اعمال ہے اس کا ختم۔ لیکن تین چیز ایسی ہے انسان مر جانے کے بعد بھی اس کا ثواب کا سلسلہ، نیکی کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ امام کائنات فرماتے صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ اور انسان نے زندہ ہے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنوا دیا، کسی لڑکے، غریب لڑکے کو پڑھا دیا، یا راستے میں پانی کا انتظام کر دیا، بورنگ کر دیا، تو جب تک دنیا کے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے مسجد سے، مدرسے سے، پانی سے، اس آدمی جو مر گیا اسے ثواب پہنچتا رہے گا۔ یا مدرسے میں کتاب وغیرہ دے دیا، صدقہ جاریہ کے بہت شکلیں ہیں۔ یا پھر وہ آدمی مر گیا، ان کے لڑکے نے یا پوتے نے اس کے نام سے صدقہ کیا، اس میت کو، اس آدمی کو جو مر گیا ہے اسے ثواب ملے گا۔ اور نیک لڑکا، آپ نے اپنے بچے کو عالم بنایا، حافظ بنایا، قاری بنایا، تو جب تک وہ لڑکا آپ کا نیک لڑکا، اس لیے جو نیک لڑکا ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں، زندگی کے آخری ایام تک اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں بھولتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کا احسانات ان پر ہیں، دعا کرتے رہیں، اور اسے دعا کرنے کا سلیقہ بھی معلوم ہے۔ انہوں نے علم حاصل کیا ہے، استاد کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے اس علم حاصل کیا ہے، اسے پتہ ہے اللہ سے کس طرح دعا کرنی چاہیے۔ تو ماں باپ مر چکے ہیں، یہ اولاد، یہ لڑکا جو ہے عالم حافظ قاری ہے، جب تک دعا کرتے رہیں گے ماں باپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ نمبر 3، اس لیے اپنے اولاد کو حافظ و قاری بنائیے، کم سے کم اتنا علم تو سکھائیے، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت معلوم ہو جائے، اللہ کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے، معلوم ہو جائے۔ آج اگر کسی لڑکے کو کھڑا کر لیا جائے، نوجوان کو کھڑا کر لیا جائے، اس سے پوچھ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری بتاؤ، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کے چچا کتنے، آپ کی بیویاں کتنی، نہیں بتا پائیں گے۔ اور کسی فلم ہیرو کے بارے میں پوچھ لو، بتا دیں گے وہ۔ نمبر 3، او علم ينتفع به، اگر کوئی عالم صاحب ہے، دیکھیے کوئی مولانا صاحب ہے، کوئی قاری صاحب ہے، وہ انتقال کر چکے، لیکن جتنے بچے ان کے شاگرد ہیں، جن بچوں کو انہوں نے پڑھایا ہے، جب تک یہ بچے پڑھتے رہیں گے اس عالم صاحب کو، اس حافظ صاحب کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ ہے فائدہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں یہ نہیں پوچھے گا ہر ماں باپ سے کہ تم اپنے بچے کو انجینئر کیوں نہیں بنایا، ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، پروفیسر کیوں نہیں بنایا۔ یہ سوال اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہر ماں باپ سے ضرور پوچھے گا کہ اپنے بچوں کو تم نے عالم دین کیوں نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا۔ ہر ماں باپ سے یہ سوال ہوگا میدان محشر میں، ہر ماں باپ سے سوال ہوگا۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کی شکایت لے کر آتے ہیں. ایک آدمی اپنے بچے کے شکایت لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ میرا لڑکا ہے، میرا بات نہیں مانتا ہے، میری اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے کو ڈانٹا، دھمکایا، چمکایا. بیٹے نے پلٹ سے خلیفۃ المسلمین سے پوچھا کہ امیر المؤمنین، کیا بیٹے پر باپ کا بھی کچھ حق ہے کہ نہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں. کہا وہ کون سے حق ہے، آپ تھوڑا گنائیے مجھے. کہا حق یہ ہے کہ جب بچے کے لیے ایک نیک اور صالح ماں کا انتخاب کرے، بچے کے لیے والد نیک اور صالح اچھی ماں کا انتخاب کرے، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا اچھا نام رکھے، جب بڑا ہو جائے اسے قرآن کی تعلیم دے. لڑکے نے کہا امیر المؤمنین، میرے والد محترم نے ان تینوں حق میں سے کوئی ایک بھی حق ادا نہیں کیا. میرے والد محترم نے ایک سوڈانی ایک عورت سے شادی کر لی، جب میں پیدا ہوا میرا نام رکھ دیا جول، گوبر میں رہنے والا کیڑا، اور جب میں بڑا ہوا قرآن شریف کی ایک حرف بھی نہیں سکھلایا. پلٹے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باپ کی طرف، کہا تم نے رب کی نافرمانی کی، بچے کا حق تم نے ادا نہیں کیا، بچہ کہاں سے تمہاری حق ادا کرے گا؟ تم نے رب کی نافرمانی کی، تم نے بچے کو ادب نہیں سکھلایا، اخلاق نہیں سکھلایا، سیرت نہیں سکھلایا. میرے بھائی بزرگ دوستو، آج لوگ شکایت کرتے ہیں ہماری بچی نافرمان نکل گئی، ہمارا لڑکا نافرمان نکل گیا. ارے آپ نے بچے کو صحیح تربیت نہیں کی تو کہاں سے بچہ آپ کا فرما بردار ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. رواہ ابو داؤد. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جیسا ماحول ملتا ہے، اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ بھی یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ نصرانی ہے تو بچہ بھی نصرانی بن جاتا ہے، ماں باپ مجوسی ہے بچہ بھی مجوسی بن جاتا ہے. لیکن ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جس طرح ماحول ملتا ہے اس طرف وہ بچے اسی رخ میں چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، ماں باپ کو صحیح اخلاق سکھلانا چاہیے، ادب سکھلانا چاہیے. یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، نگراں ہے، چرواہا ہے. راعی بولتے چرواہا، جو جانوروں کو چراتا ہے، جو بھیڑ بکری کو چراتا ہے. چرواہے کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ جو بھیڑ بکری جو چرا رہا ہے وہ بھیڑ بکری کسی کا فصل کا نقصان نہ کر دے. اگر کسی کا فصل کا نقصان کر دے اس کا جرمانہ، اس کی پلانٹی اس چرواہے سے لی جائے گی، نہ کہ جس کا بکری اس سے لی جائے گی. اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی آلہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیة فی بیت زوجها وهي مسئول عن رعیتها فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. رواہ البخاری مسلم. کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. جو امیر ہے گاؤں کا
محلے کا، پورے محلے کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا میدان محشر میں۔ گھر کا جو ذمہ دار ہے باپ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم مسجد کا صدر تھا، اللہ پوچھے تم مسجد کا صدر تھا، تمہارا بچہ محلے کا، گاؤں کا ڈاکو کیسے نکل گیا؟ تم مسجد کے ذمہ دار تھے، تمہارے لڑکی غیروں کے ساتھ کیوں بھاگ گئی؟ یہ ہر ماں باپ سے پوچھا جائے گا۔ ذمہ دار ہے، راعی ہے، چرواہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ عورت گھر کا ذمہ دار ہے۔ بچی واٹس ایپ سے، فیس بک سے کس سے بات کر رہی ہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آدمی صبح جاتا ہے، شام میں واپس آتا ہے، تب تک بچے سو جاتے ہیں۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ ماں اگر نیک ہوگی تب جا کے بچے نیک ہوں گے۔ ماں اگر، ابو تو چلے گئے، ماں اگر گھر میں بیٹھ کر سیریل دیکھے گی، فلمیں دیکھے گی، تو کیا بچے نماز پڑھیں گے؟ ہرگز نہیں۔ گھر میں ڈھول بجے گا تو بچیں گے، ناچیں گے، نہیں تو کیا کرے گا؟ اس لیے ماں نیک ہوگی تبھی جا کے بچے نیک ہوں گے۔ اس لیے ماں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ماں نیک ہوں گے تب۔ میرے بھائی اس دوستو، اس لیے آج کل بہت سارے مائیں بچوں کو جھوٹ سکھاتی ہے۔ کوئی فون کر دے، کوئی گھر میں آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، تمہاری ماں گھر پہ ہے، امی بولتی ہے بول دو، امی گھر پہ نہیں ہے، تو ماں ہی جھوٹ بولنے کے سکھاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے ماں باپ اپنے لڑکے کو دیتے ہیں، جاؤ گٹکا لے آؤ، بیڑی لے آؤ، سگریٹ لے آؤ۔ جب بچہ دکان سے لاتا ہے بیڑی اور سگریٹ تو بچے کے سامنے جلا کر وہ پیتا ہے۔ بچہ دیکھتا ہے بھائی ناک سے دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ ایک دن کیا کرتا ہے، دکان میں خریدتا ہے اور وہ بھی چیک کرتا ہے، میں دیکھوں ناک سے کیسے دھواں نکلتا ہے، وہ بھی چیک کرتا ہے۔ ذمہ دار کون ہوا؟ باپ ذمہ دار ہوئے۔ گٹکا کھانے کا عادی آپ نے بنایا ہے، بیڑی پینے کا عادی آپ نے بنایا ہے، سگریٹ پینے کا عادی آپ نے بنایا ہے، آپ ذمہ دار اس کے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، میرا بچہ بات نہیں مانتا ہے، میری بچی بات نہیں مانتی۔ آپ ذمہ دار ہیں۔ ماں جھوٹ بولنا سکھاتی ہے، ماں غیبت کرنا سکھاتی ہے، ماں چگلی کرنا سکھاتی ہے، ماں ذمہ دار ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو صحیح تربیت کیجیے۔ اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں کی تو اللہ کے لیے جواب دہی کے لیے تیار ہیں میدان محشر میں۔ آپ سے سوال ہوگا، جتنے بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 5 بچے کے بارے میں سوال ہوگا، 2 لڑکی ہے، 2 لڑکی کے بارے میں سوال ہونے والے میدان محشر میں۔ اس لیے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کیجیے، ورنہ پھر آپ کتنوں نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، بیکار ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت کیجیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، آمین۔ الہ العالمین جو بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جو قرض دار ہے اسے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔